السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر منور حسین صاحب۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈی سینٹر میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سجاد انور صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو بہت سلام۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج پاسداران انقلاب نے ایک نئی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آج کا جو یوم القدس ہے وہ ایک منفرد طریقے سے وہ منائیں گے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک سرپرائز دیں گے، یعنی وہ ایک بڑے اٹیک کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح G5 ملکوں کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ٹرمپ صاحب کو کہا ہے کہ جناب برائے کرم یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس کو بند کریں اور آبنائے ہرمز کو کھولیں۔ دنیا بہت بڑے معاشی کرنچ میں جا رہی ہے، ایک بڑی اقتصاد بازاری کا خطرہ ہے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، انرجی کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے کہ یورپ کے لیے امریکہ نے اور یورپ اور باقی ملکوں کے لیے روس کی خریداری پر جو پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں ان کو ہٹا دیا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خلیجی جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اب روس کو ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پھر روس ثالثی کیوں کرے گا، اس جنگ کو کیوں روکے گا، کیونکہ اس کا تیل جس کی خریداری پہ بندش تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، جس میں ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں، اس جنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا آپ کو اس کی نیچر کیا ہے اور یہ کب تک لاسٹ کرے گی آپ کے خیال میں؟ سجاد صاحب، یہ جو آپ نے جملہ آخر میں فرمایا کہ ایک طرف ایران، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل، اس بذات خود اس جملے میں کتنی بڑا ایک اشارہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اکیلے ہیں، نہ اس وقت اس کے یورپین پارٹنر ساتھ ہیں اور نہ گلف ممالک کھل کر اس کا ساتھ دے پا رہے ہیں، اور نہ یونائٹڈ نیشن کی اسے اپروول حاصل ہے۔ تو پہلا نتیجہ تو یہ کہ اس وقت امریکہ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایگزیکٹلی ایران کے لیے بھی یہ الفاظ کہے جاتے تھے، حالانکہ ایران کے تعلقات اور کاروبار رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا اور اس کے علاوہ باقی ممالک کے ساتھ ان آفیشل طریقے سے یا ان ریکارڈ طریقے سے ان کا جاری رہا۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ رشیا کی تو اس وقت چاندی ہو گئی ہے۔ انفیکٹ خبریں آ رہی ہیں کہ جو تیل کے آرڈرز ہیں وہ دھڑا دھڑ رشیا کو آ رہے ہیں۔ رشین بینکس میں فلو آف کیپٹل بہت تیزی سے آ رہا ہے اس وقت۔ تو یہ بغیر ایک بلٹ چلائے رشیا نے فتح حاصل کر لی ہے، جو اس کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا تھا اس وجہ سے۔ لیکن انفیکٹ یہ ریوارڈ کیا جا رہا ہے رشیا کو۔ کیوں ریوارڈ کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایران بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے امریکہ کو۔ انفیکٹ اس جنگ میں اب تک ایران نے سرپرائزز ہی دیے ہیں۔ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنا بڑا شاک بیئر کر لے گا، سسٹین کر لے گا اتنی بڑی انجری جو پہلے بلو کے اندر اسے ملی۔ پھر ڈائبولیکل جو بلوز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور ڈائبولیکل بلوز یہ ہیں کہ سارٹیز آتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایڈ ورکرز نکلتے ہیں، پھر حملہ کرتی ہیں تاکہ وہ ایڈ انفراسٹرکچر، ایڈ ورکرز کا جو خد و خال ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ایران کا سسٹین کرنا سرپرائز ہے، اس کا ریٹیلیشن کرنا سرپرائز ہے، کامیابی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا سرپرائز ہے، جس پہ آپ نے جی سی سی ممالک کی خبر دی کہ امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کریں بیکاز اکانومی کا بہت برا حال ہے۔ جو چیز ہماری سمجھ سے بالا تر تھی وہ یہ تھی کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کا سینس نہیں رکھتے تھے، اور ہمارے ہاں تجزیہ کار ویسٹرن میڈیا سے ڈیٹا اٹھا کے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جنگ بآسانی امریکہ جیت جائے گا، اور ان کی جو بیسک ازمپشن تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ریزسٹنس فورسز جو ہیں، جو پرزنر یا سیکیورٹی ڈائلیما کی وجہ سے ایران نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اصل جو موجد تھے وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے،
وہ ویک ہو گئی ہیں تو لہٰذا ایران بھی ویک ہو گیا ہے 12 دنوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جون 2025 میں، تو لہٰذا ایران فوراً اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اگر اس کی لیڈرشپ ڈی کیپیٹیٹ ہو جائے گی۔ This was the assessment and this assessment was based on the analysis of Western defense analyst۔ لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی اور میرا یہ ماننا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور کام نہیں کرتے، انویزیبل سبجیکٹیو انٹینجیبل ایلیمنٹس آف پاور زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں جنگوں کے اندر۔ اس کے بہت سارے حوالے میں نے دیے ہیں۔ نہ فقط یہ، بلکہ میرا یہ بھی ماننا تھا کہ جناب یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں یہ ڈارمنٹ فیز کے اندر ہیں اور گوریلا وارفیئر کبھی ویک نہیں ہوا کرتی، ان کی اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی ہیں۔ ویتنامیز نے 30 لاکھ سے زیادہ قربانی دی۔ کیا ویتنامیز جو ویت کانگ تھے جو لڑ رہے تھے امریکنز کے ساتھ وہ کمزور ہوئے تھے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سینس نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہسٹری سے نا واقف ہیں، تو اس لیے فوراً جمپس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کنکلوژن پہ جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جنگ کا جناب اس وقت نوعیت کیا ہے۔ سجاد صاحب، جنگ اپنے تیسرے فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ پہلے فیز کے اندر ایران پہ بھرپور حملہ ہوا اور جو پالیسی آف ڈی کیپیٹیشن تھی امریکنز کے مطابق اور اسرائیلیوں کے مطابق، وہ اسے کنورٹ کرے گی ڈسمنٹلائزیشن آف دا کرنٹ ریجیم، جو کہ ناکام ہوئی اور ایران نے وہ انجری سسٹین کی۔ ایران کھڑا ہوا اور ایران نے نہ فقط کھڑا ہوا بلکہ ریٹیلیشن کر کے دکھایا، اور یہ ایران کی پوری تاریخ ہے۔ اگر آپ ایران کی پوری تاریخ نہیں، دیکھیں تو لیکن ڈاکٹر صاحب سوال بنیادی یہ ہے کہ ایران جو اتنی بڑی مزاحمت کر رہا ہے اور وہ سروائیو کر گیا یہ ساری جو ڈیپ کیپیٹیشن کی جو ان کی کاروائی تھی، خامنائی صاحب کی شہادت کو بھی برداشت کر کے ابھی بھی وہ اٹیک کر رہا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ جو کیپیبلٹی ہے ایران کی، جنگی ایک کیپیسٹی جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی حیران کر رہی ہے اس وقت لوگوں کو۔ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ مثال کے طور پہ IRGC کے کمانڈر نے کہا کہ ان کے پاس ایسے سمندری میزائلز ہیں جو کہ 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہٹ کرتے ہیں جا کر، اور انہوں نے کچھ ڈیمانسٹریٹ بھی کر کے دکھایا ہے۔ یہ حیران کن ہے بیکاز یہ دنیا کا سب سے تیز ترین ٹاربیٹو ہوگا جو کہ ہٹ کرے گا بیٹل شپس کو یا ٹینکرز کو، اور انفیکٹ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ رشیا کے علاوہ کسی اور کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ بلکہ آج ایک خبر اور آ رہی ہے جس کی ابھی تصدیق کرنا باقی ہے کہ جو امریکہ کا ایئر بیس ہے جہاں پہ B-52 نیوکلیر بامبرز کھڑے ہوتے ہیں، بال اسٹیٹ ایئر بیس، وہاں تک ایران کا ڈرون جا چکا ہے اور ہائی الرٹ ہے اس وقت امریکن ایئر بیسز، جس کو غالباً عراق میں ان کا جہاز بھی تو کریش کر گیا امریکی، ایک جو ری فیولنگ کے لیے تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسرا یہ کہ جس ٹینک فیول ٹینکر کے اوپر ایک بڑا ناز تھا کہ اتنی تعداد میں بھیجے گئے اور بامبرز موجود ہیں اور فائٹر جیٹس ان کی حفاظت میں ہیں، آج KC-135 جو ہے وہ بھی ہٹ ہو گیا ہے صدرن عراق میں، اور امریکنز نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے پائلٹس اور عملے کو گرفتار کیا ہے عراقی ملیشیا نے، اور عراقی جو ملیشیا ہے وہ حشد شیبی ہے، حزب اللہ کا چیپٹر ہے وہاں پہ، اور وہ انفیکٹ ایران کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کیپیبلٹی ہے۔ دوسری جو حیران کن کیپیبلٹی ہے، جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو انسٹرومنٹ ہے ایرانینز کے پاس، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بند کرنا ہے، اور وہ سب کے لیے بند کرنا نہیں ہے۔ اس میں جو اصل کمال ہے ان کا، جو اسمارٹ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے لیے کھلا رکھیں گے، جبکہ گلوبل نارتھ کے لیے انہوں نے اسے بند رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ، ویسٹ، اسرائیل اس کے لیے بند ہے، جبکہ چائنا، رشیا، پاکستان، اور خبریں آ رہی ہیں کہ نریندرا مودی نے 1.5 گھنٹے کے ترلے منتوں کے بعد ایران کو راضی کیا کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی راستہ کھلا رکھیں، ان کے لیے بھی راستہ کھلا رکھا ہے۔ تو اب یہ جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کی موجودگی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو سمپتھیز ہیں، جو بنیادی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی تھی کہ کم از کم عربز کو ایران کے خلاف وار میں اکسایا جائے، وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ ایک ایگزٹ
उनको दिया है, एक रिस्पेक्टेबल वे आउट दिया है कि आप अपनी तजारत भी करें, एक्सपोर्ट भी करें, इम्पोर्ट भी करें, और जो ईरान के साथी ममालिक हैं वो भी ऑक्सीजन लेते रहें, लेकिन असल ऑक्सीजन इन ममालिक की बनती है। तीसरा, नफ्सियाती जंग का आगाज, जो मैं ये कह रहा हूँ ना, तीसरे फेज में दाखिल हुई, तीसरा उनका बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा कि 2 एनिमेटेड फ़िल्म्स का उन्होंने इजरा किया है। एक में वो आयतुल्लाह खामनाई के घर पे बम्बार्डमेंट दिखा रहे हैं, और वो जब अपनी पोती को गले लगाते हैं उस वक़्त बम्बार्डमेंट होती है, और उस सूरत में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा हुसैनी खामनाई आके ईरान के फ्लैग को दोबारा पकड़ते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को डरते हुए और खाइफ दिखाया गया है। और फिर इसके रिटेलिएशन में अब पेंटागन ने भी ऑफिशियली अपनी एनिमेटेड फिल्म्स का रिलीज कर दिया है, शॉर्ट फिल्म, जिसमें वो दिखाते हैं कि ईरान के साथ जो हमारी जंग है वो एक गेम नुमा है। लेकिन हकीकत ये है, जो मेरी समझ में आता है, कि अमेरिका इस वक्त ट्रबल के अंदर है, और बड़ा सीरियसली ट्रबल के अंदर है, बिकॉज अच्छा, अमेरिका। यही जी। यही सवाल मैंने आपसे पूछना था कि अमेरिका की जो मुश्किल आप समझ रहे हैं, अमेरिका खासतौर पे ट्रंप 2-3 दफा इस तरह का बयान दे चुका है कि इस जंग को हम जल्दी खत्म कर देंगे। कभी वो 4 हफ्तों की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि अब ईरान की कोई कैपेसिटी नहीं रही, हमने सब कुछ तो खत्म कर दिया। वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि अब इस जंग को खत्म करना हम इस जंग को खत्म करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो ये जो सवाल है कि ईरान भागने नहीं देगा या ईरान इस जंग को खत्म नहीं होने देगा, उसके अंदर एक खतरा छुपा हुआ है कि अगर कोई ईरान ऐसी कारी ज़रब लगाता है इज़राइल को, जिसके नतीजे में वो कोई टैक्टिकल वेपन्स की तरफ चले गया अगर अमेरिका या इज़राइल, तो ये फिर ईरान के लिए एक बहुत भारी खतरा हो सकता है। ये आपने वजह फरमाया, ये तीसरा पॉसिबल सिनारियो है। अमेरिका के हवाले से तो इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अमेरिका ने पूरी कोल्ड वॉर लड़ी है, और एक रियासत है, उसमें डिसीजन मेकिंग का एक स्ट्रक्चर बहरहाल मौजूद है, और इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करना, स्पेशली उस दौर में जब अमेरिका अकेला न्यूक्लियर पावर नहीं है। अलबत्ता जो इजराइल अपर्थाइड स्टेट है, उसके चांसेस बहुत नुमाया है, बिकॉज पॉलिसी ऑफ मैसिव रिटेलिएशन जो है, एक तो वो रीजन है उनका, और दूसरा उनका बिलीफ सिस्टम, जैसे सुपर स्ट्रक्चर मैं कहता हूँ, जिसके मुताबिक उनका ये अकीदा है कि वही इंसान है, बाकी सब जानवर हैं, और जानवरों का को हिलाल करना तो उनके लिए हिलाल ही है। और अब जो खतरनाक एक रिपोर्ट आ रही है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा स्किन का जो बैंक है, इंसानी खालों का जो जखीरा है, वो इजराइल के पास मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ा जखीरा उनके पास कैसे आया? अमेरिका, रशिया, चाइना, तीनों के जो ज़खायर हैं उससे ज़्यादा इज़राइल के पास है, तो उनके पास कैसे आया? तो उसका जवाब है, जो ये फ़लस्तीन में, गज़ा में करते रहे और शहीद करते रहे, उनकी स्किन्स को इन्होंने उतार के अपने पास ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है। तो यानी इससे कहने का मकसद ये है कि कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स नहीं है, उनका बिलीफ सिस्टम कहता है कि आप ही आप हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है, और वो चूज़न वन है। अमेरिका इसलिए ट्रबल में है, उसकी कई डायरेक्शंस हैं, उसकी कई एंगल हैं। पहला एंगल तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में टर्मोइल है, बिकॉज़ मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी इस जंग की मुखालफत कर रही है। दूसरा ये हाँ, कि जो फिर आम वो ये आगे वो एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, ये भी तो ट्रंप का चैलेंज है। एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया, मिड टर्म इलेक्शंस का मामला है। और फिर न फकत ये यहाँ पे रुकावट है, बल्कि जो एवेलेंजिकल नियोकॉन्स हैं, लिंडसी ग्राम जैसे जो जायनिस्ट हैं, वो पुश कर रहे हैं अमेरिका को मजीद सख्ती के साथ रिटेलिएट करें, और वो फ्रस्ट्रेटेड मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज सऊदिया को ड्रैग करना चाह रहे थे इस वॉर में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुए, लेकिन रशिया, टर्की, पाकिस्तान की बरवक्त उसके अंदर जो मुदाखलत है, उससे कम अज कम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कामयाब होते नजर नहीं आया। दूसरा जो फ्रंट है वो अमेरिका के इत्तेहादियों का है, वो ट्रबल में। जीसीसी का आपने अभी तस्करा किया कि परेशान है, सॉरी, G7 का आपने तस्करा किया। जीसीसी ममालिक की इकोनॉमी और उनका जो इकोनॉमिक विजन है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। 80% उनका फूड जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। फिर ऑयल अगर वो सेल नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमी किस तरह सस्टेन करेगी? और फिर दुनिया भर से जो इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स वो लेकर आए हैं, माहिरीन, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, वो सारे इस वक्त छोड़ के जा रहे हैं।
تو ایک ادھر خطرہ ہے. تیسری سائڈ پہ ساؤتھ کوریا سے جو تھاٹ سسٹم کو ڈسمینٹل کر کے اسرائیل لانا ہے, یہ بذات خود بہت بڑا ٹربل ہے. بیکاز نہیں لے آئے ہیں. آج کی خبر یہ ہے کہ وہ لے آئے ہیں تھاٹ سسٹم ساؤتھ کوریا. بیک گراؤنڈ سجاد صاحب یہ ہے کہ 2017 میں ساؤتھ کوریا نے بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ کمپرومائز کیا تھا چائنا کے ساتھ. چائنا سے جو ٹورزم ساؤتھ کوریا میں آتی تھی وہ بلینز آف ڈالرز کی تھی. پھر جو کے پاپ جو ان کی پروڈکٹ ہے ساؤتھ کوریا کی, اسے بند کر دیا گیا, بین کر دیا گیا, نظر آتش کیا گیا چائنا میں. پھر جو کیا اور ہونڈائی ہے ساؤتھ کورین جو آٹو موبائل ہے, وہ بلینز آف ڈالرز دیتی تھی ساؤتھ کوریا کو, وہ ختم ہو کے رہ گئی, وہ مارکیٹ چلی گئی ساؤتھ کوریا کے ہاتھ سے فقط اس تھاٹ سسٹم کو انسٹال کرنے کے باعث. آج امریکہ وہی تھاٹ سسٹم ساؤتھ کوریا سے نکال واپس لے رہا اسرائیل میں. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی سیلفشنس ہے, اور یہ امریکہ کی پوری تاریخ سے بھری ہوئی ہے. واشنگٹن جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے فیئرویل اسپیچ میں یہ ڈائریکشن دے دی تھی امریکہ کو, اور فرانس کا جنہوں نے ان کو آزادی دلوائی اور برطانیہ کے خلاف ہتھیار دیے, لڑنے کے لیے بندے دیے. فرانس اور برطانیہ کی لڑائی میں امریکہ نے فرانس کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہی بات فارن منسٹر آف سعودی عرب کہہ رہے ہیں, یہی بات ایکس پرائم منسٹر آف قطر کہہ رہے ہیں, یہی بات یو اے ای کے بزنس مین کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ الگ ٹربل ہے. اور لاسٹ جو ٹربل ہے ان کا, کہ ان کا جو انوینسیبلٹی تھی, کہ ان کے ہتھیاروں کا ایک روب ہے, تاب ہے, اور جس انداز سے انہوں نے عراق کو پچھاڑا, لیبیا کو پچھاڑا, سیریا کو پچھاڑا, افغانستان کو پچھاڑا, جس طرح سے انہوں نے ٹرموائل کریٹ کیا, کیوس کریٹ کیا افغانستان میں, سوڈان میں, یمن میں, لیبنان کو ہلا کے رکھ دیا, غزہ کی ایسی کی تیزی پھیر دی. ایران ان کے سامنے کیا ہے؟ وہ انوینسیبلٹی جو ہے وہ اڑ کے رہ گئی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے سیریس ٹربل میں ہے. اور ایک آپشن جو اب تک ریشنل نظر آتا ہے, گو کہ اس کی بھی بڑی ہیوی کاسٹ پے کرنی ہوگی, وہ ہے ایگزٹ, وہ ہے ریٹریٹ, اور اس میں ایران کی ڈیمانڈز تسلیم کرنی ہوں گی, جس میں کمپنسیشن ہے, جس کے اندر ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ گیم کو اب اینڈ ہونا چاہیے, جس پہ سیز فائر وار, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنسیشنز لے گا لیبنان پہ, فلسطین پہ, سیریا پہ. کیا اس کے لیے یہ تیار ہیں؟ یہ اور پھر اڈوں کا جو یہاں نہ ہونا, میرے خیال ہے اس میں رشیا اور چائنا, عرب ممالک بھی ساتھ دیں گے اب ایران کا, کہ امریکن پریزنس, ملٹری پریزنس اس خطے میں وہ نہ ہو. تو لہٰذا جو کاسٹ ہے امریکہ کی, وہ کم از کم مڈل ایسٹ سے خدا حافظ ہے. ہاں لیکن یہ ابھی کہنا آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ مڈل ایسٹ سے چلا جائے گا, کیونکہ مڈل ایسٹ انہوں نے رشیا کے مقابلے پہ ایک ایسی آئل پروڈکشن ایک سینٹر بنایا تھا تاکہ وہ پورے یورپ کو یہاں سے تیل سپلائی کر سکیں. پوری معیشت کھڑی کی ہوئی تھی مڈل ایسٹ کے اوپر انہوں نے. تو اتنی جلدی تو شاید امریکہ نہ جائے, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی مشکلات ہیں. لیکن مشکلات تو مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی بھی ہے اپنے اپنے عقائد کی وجہ سے. آج ہی ایک ہمارے شیعہ رہنما ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم جا کے کہتے ہیں ایران سے ریکنسلیشن کے لیے کہ آپ سعودی عرب پہ میزائل نہ پھینکیں, آپ ترکی پہ نہ پھینکیں, آپ قطر پہ نہ پھینکیں, آپ کویت پہ نہ پھینکیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی کہانی دیکھیں نا. آپ افغانستان میں اٹیک کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ نہیں یا افغان عوام کے خلاف نہیں ہیں ہم ان اڈوں پر اٹیک کر رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو اسی طرح ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی سعودی عرب یا ترکی یا کویت یا بحرین کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان اڈوں پہ اٹیک کر رہے ہیں جو ہم پہ, جہاں سے ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو جو کمپلیکیشنز مڈل ایسٹ کے ملکوں کی ہے, یا ایران ورسز سنی جو آپ کا بلاک ہے مڈل ایسٹ میں, وہ کمپلیکیشن بھی تو کافی گہری ہے. اچھا سجاد صاحب, اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. میرا خیال ہے غزہ وار نے اور ایران پہ دوسرے حملے نے یہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کر دیا ہے, اور یہ سب سے بڑا کنسیکوینس ہے اس وار کا, اور یہ بڑا لیتھل ایک ریزلٹ آ رہا ہے
अमेरिकन्स के लिए और इजरायलियों के लिए। और वो हम्म, फ्रस्ट्रेशन, लिंसी ग्राम की स्टेटमेंट, नीतनयाहू की स्टेटमेंट कि पूरी मुस्लिम दुनिया हमारे लिए खतरा है और ये पूरी मुस्लिम दुनिया हमारा दुश्मन है, और फिर इसको हाँ, लेकिन रीइंफोर्स करना। नेतन्याहू ने कहा ना कि शिया के बाद फिर सुन्नियों से निपटना जी पड़ेगा, जी उसने जी जी, उसने भी कहा, और उसके अलावा उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी बयान दे दिया। लेकिन इसकी रीइंफोर्समेंट इंडिया से आ रही है, और हम्म, इंडिया के, आप इससे अंदाजा कीजिए कि जयशंकर जो बहुत ही ज्यादा सीजन्ड और बड़े अक्लमंद और रैशनल डिप्लोमेट समझे जाते हैं, इतनी अहमकाना किस्म की स्टेटमेंट में कम से कम उनसे तवक्का नहीं रखता था कि उन्होंने कहा कि इजराइल बजानिब है मुस्लिम मुस्लिम दुनिया। उसने ये नहीं कहा कि शिया वर्ल्ड, ही सेड कि मुस्लिम वर्ल्ड टाइम एंड अगेन इजराइल पे हमला आवर होती है, इजराइल के साथ हम फर्मली खड़े हैं। और न फकत ये कहना, बल्कि उनके आर्मी चीफ का ये कहना या नेवल चीफ का ये कहना कि हम रिटेलिएशन करेंगे ईरान के खिलाफ अगर उन्होंने हमारे ऑयल टैंकर पे हमला किया, और पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला करेंगे। तो इससे आप अंदाजा करें ये बड़ा खतरनाक है। तो ये जो डिवाइड है ये खत्म है। अब इसमें दो मेरे हंचेस हैं। अब उसके एविडेंसेस मेरे सामने नहीं है। पहला हंच ये है कि अंडर द कारपेट एक एग्रीमेंट है, बिकॉज गल्फ ममालिक ने अमेरिकन प्रेजेंस को अपने लिए अब रिस्क तस्वर कर रहे हैं, सिक्योरिटी का बाइस कम से कम तस्वर नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात यह कि चूंकि पब्लिक ओपिनियन इस वक्त अमेरिका की प्रेजेंस और इजराइल के खिलाफ हुई है, तो लिहाजा मेरा हंच ये है कि किसी हद तक एग्रीमेंट होगा या इनडायरेक्ट मैसेजिंग होगी कि जहां तक अड्डों पे आप हमला करते हैं हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आप हमला जारी रखें। एग्जैक्टली उसी तरह आपको याद होगा वॉर एंड टेरर में जो ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान में, हमारे हुक्मरान उस पे स्टेटमेंट तो बड़ी जारहाना किस्म की डाल देते थे, लेकिन उसका तदारुक नहीं करते थे, और अंडर द कारपेट एक एग्रीमेंट था। एक तो जी मेरा जी हंच जी जी। अच्छा विकास डॉक्टर साहब, अब आखिरी ये सवाल है कि ये जो जंग हो रही है इसका सारा जो एक एक मॉरल लेसन भी है ना इस जंग का ग्लोबल साउथ के लिए, आपके नजदीक वो क्या है? वो जरा क्विकली बताएं ताकि हम इसको फिर हम कंक्लूड करें अपने प्रोग्राम को। जी सज्जाद साहब, पहला तो ये कि जो मेजर पार्ट्स होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो हमेशा अपने दूसरे पावर को एग्जिट स्ट्रेटेजी देते हैं या रिस्पेक्टेबल वे आउट देते हैं। ये तारीख गवाह है। सोवियत को अमेरिकन ने दी थी अफगानिस्तान में, जबकि पाकिस्तान और उस वक्त के जनरल जियाउल्लाह के इसके खिलाफ थे। इसके साथ साथ आज रशिया और चाइना का बहरीन की रेजोल्यूशन पे एब्सटीन करना इस बात का क्लियर कट इशारा है कि मेजर पावर्स एक दूसरे को कंसेशंस देकर दूसरे पावर को एग्जिट स्ट्रेटेजी देते, और उसका तस्करा आपने कर दिया कि जो सैंक्शंस थे रशियन ऑयल के ऊपर वो उठ गए हैं। और फिर चाइना का CM-302 मिसाइल न देना ईरान को, प्रॉमिस करके न देना, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो सकते थे, इसका मतलब ये कि चाइना को भी कंसेशंस मिली होंगी। और फिर अगेन आई वुड से कि जिस तरह उन्होंने एब्सटीन किया है, बिकॉज उनके पास वीटो पावर है, लिहाजा वो बहरीन की रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते थे, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने वीटो नहीं किया। पहला लेसन तो ये है। दूसरा लेसन ये है कि यही वो वजह थी कि ईरान ने अब तक किसी मेजर पार्स चाइना और रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट नहीं किया, यानी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट नहीं किया। और ये ईरान पे एतराज उठाया जाता था कि आपने एग्रीमेंट अभी तक क्यों नहीं किया। और यही वो वजह है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान बैलेंस पॉलिसी अख्तियार करता है, बिकॉज पूरी कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने बड़ा जोर लगा कि अपनी इकोनॉमी, अपनी सोसाइटी, अपनी पॉलिटिक्स को कुर्बान करते हुए अमेरिका का साथ दिया। लेकिन 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कभी अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं आया। उसने सीटो सेंटो का जो एग्रीमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन ही घुमा दी। तो कहने का मकसद ये कि ये लेसन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अब इसमें जो रियलाइजेशन है वो पाकिस्तान के और ईरान के पार्ट में भी तो है, लेकिन क्या ये गल्फ ममालिक को भी एहसास है कि वो बैलेंस पॉलिसी को अख्तियार है? ये उनके लिए लेसन है इस वॉर का और ग्लोबल साउथ के मिडिल रेंज पार्स का, कि बजाय अपने अंडे एक बास्केट में रखें, एक तो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस, दूसरा बैलेंस पॉलिसी अख्तियार करें और गल्फ को
انڈیا کے بارے میں بہت تشویش ہونی چاہیے. میں یہ زور دے رہا ہوں جو کھیل انہوں نے ایران کے ساتھ کھیلا ہے، جو قربتیں ان کی ایران کے ساتھ تھیں، جو وعدے وعید ایران کے ساتھ تھے، وہ گلف کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا نہیں، اگر لیکن ایران آپ نے ابھی کہا کہ ایران نے بھی ان کو کنسیشن دے دی ہے آبنائے حرمت سے اپنے جہاز گزارنے کی، تو پھر سبق تو کوئی بھی نہیں سیکھا. یہ ابھی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن ابھی یہ باتیں آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے ایران نے ان کے ایک آئل ٹینکر کو بھی ہٹ کیا ہے اور اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا ہے. ان تو کا ابھی اس کی جہاز خبریں ایک تو آنی ہے. دوسرا یہ امریکہ کے ساتھ سہولت کر کے ان کا جہاز سری لنکا کے وہ پانیوں میں ڈبویا ہے انہوں نے، انڈیا نے. اس پہ ایران کافی ناراض ہے بھارت سے. نہ فقط یہ بلکہ سجاد صاحب جو چاولوں کا آرڈر تھا وہ انڈیا سے موڑ کے پاکستان کی طرف آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر میں، نیئر فیوچر میں آپ گلف کے باقی ممالک کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ ایران کو بہت کلوز دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں لاسٹ میرا جملہ یہ ہوگا سجاد صاحب کہ جو گلوبل ساؤتھ کے مڈل رینج پاورز ہیں انکلوڈنگ ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب اور ایجپٹ، ان پہ اب زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کا رول بیلنسر کا رول ہے. یہ بجائے کہ اپنے آپ کو ٹریپ کریں، یہ گلوبل پاورز کو ٹریپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جس پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے درمیان میں ہم آہنگی اور کامن اسٹریٹجی مرتب پائی جا سکے گی. اگر یہ پا لیتے ہیں تو اس چینجنگ گلوبل آرڈر کے اندر میں سمجھتا ہوں لیکن ان ملکوں کی وہ لیڈرشپ جو 60s اور 70s میں قتل کر دی گئی CIA کے ذریعے، وہ تو کر سکتی تھی. آج یہ کر سکیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ آخری آپ نے بڑا حکام کا جملہ کہا. میں اسے کہتا ہوں ایلیٹ کیپچرنگ. اور ان ممالک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا گٹھ جوڑ ہے ویسٹرن ممالک کے ایلیٹس کے ساتھ، ان کے بچے، ان کے بزنسز وہاں پہ. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے. لیکن عوام کا پریشر اور حالات مجبور کرتے ہیں، بیکاز حالات سروائیول کی طرف لے گئے. کیا انہوں نے سروائیو کرنا ہے یا اپنی کیپیبلٹی کو مکمل طور پہ نابود کرنا ہے؟ یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سیر حاصل رہنمائی کی. پورا ایک نقشہ جو جنگ کا ہے وہ بھی سمجھایا اور جو نئے چیلنجز ہیں ان پہ بھی بات کی. آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.